अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। खुश रहना कैसे मुमकिन है? अगर आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके बाकी मामलात भाई सही चल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिर भी हैप्पी हो। अच्छा, ये खुश रहना एक बहुत ही जो है ना, एक आज के दौर में बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ बन गई है। उसकी वजह यह है कि हम चाहते ना चाहते हुए कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ, मादी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गया है इंसान, कि उससे उसको खुशी नहीं मिलती है उस तरह से। और खुशी जो है ना, वो एक पैकेज है जो कि किसी भी चीज़ से, अकेली चीज़ से नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी हम आज की गुफ्तगू में हम ये जायज़ा लेंगे कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, और खुशी जो है वो कहाँ से फूटती है, खुशी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए इस पे ऊपर बात करते हैं। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1,000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1,000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। कहा जाता है कि इंसान ने जब से दुनिया बनी है, और तब से इंसान जो है उसकी कोशिश ही होती है कि वो सोशली, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, तो वो सोशली वायबल रहे, लोगों के साथ कनेक्शन में रहे। और इससे वो फील करता है कि उसकी ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा देर ज़िंदा रहेगा जितना वो लोगों के बीच रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत खुले एरियाज़ होंगे और वहाँ एक अंदर एक गांव होगा जिसके तंगो तरीक गलियाँ होंगी। ऐसा क्यों है? या शहर होंगे और बहुत तंगो तरीक शहर होंगे, और लोग वहीं 2-2 मरले के घरों में रह रहे होंगे, और वो बाहर निकल के अच्छी खुली जगहों पे जाना पसंद नहीं करेंगे। और अगर उनमें से कुछ घर भी हासिल कर लें फिर भी उनका वहाँ दिल नहीं लगेगा। इसकी वजह ये होती है कि इंसान दरअसल लोगों के दरमियान रहना पसंद करता है। यानी लोगों से अलग थलग वो रह नहीं सकता। और यानी अगर जो लोग लोगों से अलग थलग रहें, यानी लोगों से इंटरेक्शन उनका मिनिमम हो जाए, तो उनके कई साल ज़िंदगी के कम हो जाते हैं। क्योंकि इंसान, क्योंकि सोशल एनिमल है ना, वो लोगों के साथ मिलता है, लोगों के मसाइल सुनता है, तो उसको या अपने मसाइल लोगों को सुनाता है, तो उसको थोड़े सुकून मिलता है। यानी वो थोड़ा अच्छा फील करता है, हैप्पी फील करता है। लोगों से कनेक्शन रख के वो हैप्पी फील करता है, मुतमिन फील करता है। आप अगर अनहैप्पी हैं या किसी वजह से कोई वो है, कोई मसला है, तो अगर आप वॉक कर लें और अगर शहर में से गुजरें, तो आपको दाएं बाएं अपने बेशुमार एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही होंगी। और आप लंबी वॉक करके जब वापस आएंगे तो आप भी इस दुनिया के ख्यालात के अंदर जो है ना वो महव होके खुद भी किसी तरफ निकल जाएंगे। यानी कोई सोच आपकी भी आ जाएगी। ये कैसे मुमकिन हुआ कि जब हम अपने साथ लोगों को देखते हैं कि इंसान किस तरह से जीते हैं। आप जाएंगे, आप देखेंगे लोग जो है वो रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं, लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, लोग लोगों से गपशप कर रहे हैं, लोग खड़े होके एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी को खुदाफिज कर रहा है, कोई किसी को वेलकम कर रहा है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये इसलिए हैं कि इंसान जो है ना वो इंसानों के साथ खुश रहता है। यानी वो कहते हैं कि बंदा बंदे का दारू है, तो वो इंसान खुश रहता है इस तरह से जितना लोगों के साथ रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान इंसानों के साथ खुश रहता है, तो फिर इंसान जो अपने पेट जानवर है उनके साथ क्यों खुश रहता है? या फिर इंसान जो उसके पास गाड़ी है, घर है या अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, उनके साथ क्यों खुश रहता है? दरअसल ये जो पहलू आया जो पेट के साथ रहने का है, ये तो इसी तरह है ना, क्योंकि वो जानवर जो है वो इंसान को बड़ा अहमियत देता है, वेलकम करता है। यानी जैसे कुत्ता लोगों ने रखा होता है, जब बंदा घर आता है तो वो उसको ऐसे वेलकम करता है कि जैसे एक हीरो सब
بندہ آ گیا. وہ بندہ جو باہر کی مارے کھا کھا کے گھر جب واپس لوٹتا ہے تو وہ کتا اس کو اس طرح سے ویلکم کرتا ہے, کتا اس کو بتاتا ہے کہ آپ میرے لیے کتنے اہم ہیں. تو اگر ہمیں کوئی انسان یا جانور یہ بتائے کہ آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں تو اس سے ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور ہم اچھا محسوس کرتے ہیں. دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ جیسے ہم گاڑیاں کیوں اچھی رکھتے ہیں یا گھر کیوں اچھے لیتے ہیں یا یہ جو روپیہ پیسہ ہے اس سے کیا ہے, تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اس سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں جو ہے نا ان کے دل میں ایک بڑے اس کے خیال آتے ہیں کہ ہمیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر, ہمیں وہ اس پہ اوپر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہیں. حالانکہ اندر سے وہ جیلسی ہوتے ہوں گے, لیکن یہ جو جیلسی اور ہیپینس یا خوشی کے جو جذبات ہیں یہ اسی کا جو ہے نا انسان امتزاج ہے, یعنی یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ہیں تو وہ اس لیے خوش رہتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ مہنگی گاڑیاں, مہنگے گھر, مہنگی چیزیں ہونے کی وجہ سے خود انسان اندر سے خوش نہیں ہوتا. وہ لیتا صرف اسٹیٹس سمبل کے لیے ہے تاکہ لوگ اس کو پسند کریں یا لوگ اس کو کامیاب انسان سمجھیں کہ اس کے پاس یہ سارا کچھ ہے. لیکن انفیکٹ ان کو پا کے وہ خوش نہیں ہوتا. چاہیے پھر ان کو اس کو لوگ چاہیے جن کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرے, جن کے ساتھ وہ رہے, جو اس کی فیملی بنا کے رہتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ لوگ انسان جو ہے وہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان خوش رہ سکے اور انسان کی خوشی ان چیزوں کے اندر پوشیدہ ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جب ہم خوش ہوں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انفیکٹ گھر, گاڑی, مہنگی چیزیں, یہ بیسیکلی ہم ان کو خوشی کے ایویڈنس سمجھتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش رہیں گے, یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں, یہ انتظام ہمارے پاس ہے, تو یہ ایک خوشی کے ایویڈنس ہے. اور اسی طرح ہی جس لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ اس کو انفارچونیٹلی ناخوشی کا ایویڈنس سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے خوش ہوں, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, نہ ہمارے پاس گھر ہے, نہ گاڑی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی قیمتی چیزیں, تو وہ اس کو ناخوشی کا ایویڈنس سمجھتے ہیں. یہ انسان کی غلطی ہے بنیادی طور پہ. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی انسان رہ لیا لیکن وہاں بھی اس کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ خوش ہونے کا بھی ایویڈنس ڈھونڈ رہا ہے اور ناخوش ہونے کا بھی ایویڈنس ڈھونڈ رہا ہے. تو اب یہ جو ایویڈنس ہے یہ اس کو کیسے ملے کہ وہ خوش ہو, تو اس کے لیے جو گریٹیٹیوڈ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یعنی خوش ہونے کے لیے جتنا زیادہ ہم شکر گزاری والی چیزیں ڈھونڈیں اپنی زندگی کے اندر, ہمارے پہناوے سے لے کے ہمارے جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں, ہماری بائک ہے, ایون ہمارا رہنے کا کے لیے ایک چھوٹا سا ایک کمرہ ہے, فرض کریے ایک گھر ہے ایک چھوٹا سا, یا کچھ بھی ہے, یا ہمارے پاس کرائے پہ ہی گھر ہے, یا ہمارے پاس جو بھی ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے, یہ سارے ایویڈنس ہیں کہ ہم خوش ہو سکتے ہیں اور شکر گزار ہو سکتے ہیں. اور شکر گزاری اور ناشکری ان دونوں کے ایویڈنس, جیسے کہ عام طور پہ انسان کی فیلنگ آتی ہے یار میرے پاس کیا ہے یا میں کیسے خوش ہوں. اب یہ جو سوال ہے اپنے آپ سے, یہ ہمیں وہ بتائے گا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور پھر نہیں والی پوری لمبی لائن شروع ہو جائے گی اور ہم اس چکر میں ان ہیپی رہیں گے, ناخوش رہیں گے. لیکن اگر ہم خوشی کے ایویڈنس ڈھونڈیں کہ یار میرے پاس کتنا کچھ ہے خوش ہونے کے لیے, تو پھر ہمارے پاس خوش ہونے کے لیے بے شمار ہوگا اور ان گنت چیزیں ہوں گی. یہ ہوا سے لے کے پانی تک, اور پانی سے لے کے یہ خوبصورت پرسکون نیند تک, اور ایک پورا بھرپور دن کام کرنے کے لیے, اور ہاتھ پیر سلامت ہونے سے لے کے ذہن کا خوبصورت ہونا تک, کریٹیو صلاحیتیں ہونے تک, مارکیٹ میں لوگوں سے سلام دعا ہونے تک, ہر چیز ہمیں جو ہے نا وہ ایویڈنس فراہم کر رہی ہوگی کہ ہم ہیپی ہیں. لیکن ہم نے کیونکہ وہ چند قیمتی چیزوں کے ساتھ اپنی ہیپینس کے ایویڈنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم ان ہیپی رہتے ہیں. تو اس لیے شکر گزاری کی جو کیفیت ہے یہی جو ہے وہ انسان کے لیے خوش رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ جس بھی مقام پہ ہو شکر گزار ہے. اور لا آف اٹریکشن کے تحت کہ اگر ہم شکر گزار رہتے ہیں بھلے ہمارے پاس تھوڑی چیزیں ہوں لیکن اور ہمارے پاس وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی وہ جو وائبس اور فریکوینسی والا جو ایک وہ ماڈل ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں تو وہی اور ہماری زندگی میں آتا رہتا ہے اور چیزیں خود بخود درست ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان مادی چیزوں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. تو اس کا ایک بڑا اہم آسان طریقہ ہے کہ جیسے فرض کریں ہمارے پاس 50 لاکھ کی گاڑی نہیں ہے, 5 لاکھ کی گاڑی ہے, تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلیں اس سے بھی کام چلے گا. جیسے ہمارے پاس 1 کنال کا گھر نہیں ہے, 5 مرلے کا گھر ہے, تو یہ بھی بہت اللہ کا شکر ہے کیونکہ بے شمار لوگوں کے پاس, کروڑوں لوگوں کے پاس 5 مرلے کا گھر بھی نہیں ہے. اگر 5 کا بھی نہیں 3 کا بھی ہے تو وہ بھی ایک شکر گزاری کا وہ پہلو ہے. تو آج کی زندگی کے اندر خوش ہونے کے لیے یہ چیزیں ہمیں ضروری ہیں کہ ہم شکر گزاری کے جذبات لے کے آئیں. فلمیں جو آج کی فلمیں بننے والی ہیں وہ ہماری زندگی میں نا بڑا خراب رول ادا کر رہی ہیں.
یعنی وہ ایسا چیزیں ہمیں بیسیکلی فوٹیج دکھا رہی ہیں، اور بلکہ جس کے اوپر لوگ چل کے اپنے لیے اور مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ دراصل فلمیں برے کام کے لیے ہمیں اسکرپٹ فراہم کر رہی ہیں جس کے اوپر لوگ چل کے اپنی زندگی کو بہت ہی خطرناک بنا لیتے ہیں۔ ماضی کی فلموں کا کچھ اور پہلو تھا، وہاں کوئی اصلاحی پہلو تھے، وہاں کوئی انسان کے لیے نا ایک پازیٹیو چیز تھی، لیکن آج انفارچونیٹلی نیگیٹیوٹی کا دورہ ہے، اور یہ فلمیں بھی ہمیں بڑا نقصان دے رہی ہیں کہ جو ہمیں اس طرح کے اسکرپٹ فراہم کرتے ہیں جس کے اوپر ہم برے انسان بن جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے انسان ہے۔ تو اس لیے معاشرے میں برائی بڑھ رہی ہے ان وجوہات کی وجہ سے۔ زندگی میں کامیاب اور خوشحال ہونے کے لیے انٹیلیجنٹ ذہن ریکوائرڈ ہوتا ہے، کیونکہ ایک انٹیلیجنٹ ذہن کے پاس 10 راستے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک نہیں کام کرتا تو دوسرا کام کر سکتا ہے، تو وہ زندگی میں ایکسل کر جاتا ہے، زندگی میں وہ کوشش کر جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ پھر باقی مسائل سے بچ جاتا ہے اور ایک خوشحال اور ہیپی زندگی ڈیزائن کر لیتا ہے جس کے اندر ساری چیزیں بنیادی طور پہ تھوڑی تھوڑی موجود ہوتی ہیں، اور وہ اس کے لیے ایک ایویڈنس ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں خوشحال ہے، اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن سے لے کے ایک ریزنیبلی لیونگ اور ایک اچھی جو سوچ ہے اور اچھی فکر جو ہے جس میں شکر گزاری کے جذبات ہوں، جس میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کے لیے ایک خوشحال زندگی ہے۔ خوشی بنیادی طور پہ کریٹیو چیز ہے، خوشی کریٹ کرنی پڑتی ہے، غم خود بخود مل جاتے ہیں، لیکن خوشی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری پراپرٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن پریس کیجئے، اور ہماری جو بے شمار ویڈیوز ہیں وہ ضرور دیکھیے، اور اس کانٹینٹ سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔